سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرما ہے، ترکی کے وہ عظیم خلیفہ اسلام تھے۔ فرانس نے ایک بار گستاخی کی تھی تو انہوں نے برجستہ یوں کہا تھا کہ فوراً اپنی وہ فلم جو ریلیز کرنے والے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یا کارٹون بنانے کے پلان ہو، فوراً ترک کرو ورنہ ساری دنیا میں تمہارے سر پر لا کر پھوڑ دوں گا۔ صرف اتنا ایک خلیفہ اسلام کا کہنا تھا کہ فرانس اپنے قدم پیچھے لے لیا، آج سے 100 سال پہلے کی۔ آج دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک کا کوئی بادشاہ میرے نبی کے نام پر بات کرنے کو تک تیار نہیں۔ جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو ہمیں داخل ہوتے ہی اندازہ ہو گیا کہ فاتح سلطان محمد استنبول میں ادرنا کے راستے سے آئے، اور جس گھوڑے پر سوار تھے وہ دودھ کی طرح سفید خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس شہر میں سوائے ان کے کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر داخل نہیں ہوا۔ عبد الحمید جانتا تھا کہ ہم یافا کے دروازے سے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوں گے۔ کچھ زمینیں چھوڑ کر تمام دیواریں گرا دی، ایسا راستہ تیار کیا کہ ہم گھوڑے پر سوار ہو کر اس شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ سیاست کے میدان میں عبد الحمید سے شکست کھا کر آئے ہیں، انہوں نے ہمارے منہ پر تھپڑ مارا۔ ہم اپنی بادشاہت اور سیاست کے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ سے پیچھا چھڑائیں گے۔ عالی جناب، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب عبد الحمید کو شہنشاہ ولہیم کی سیاست دیکھنی ہوگی۔ لگتا ہے سفیر صاحب رات بھر سوئے نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ثبوت پیش کرنے والے ہیں، اس لیے سفیر صاحب کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ویسے آپ ابھی تک کوئی دستاویز نہیں لائے ہیں محمود پاشا۔ سفیر صاحب، آپ نے غور کیا؟ یہ اخباری جریدے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اخبار چھپنے سے پہلے اسے آپ کے سامنے پیش کریں۔ اسے صحافیوں کی موجودگی میں پڑھا جائے گا۔ تحسین پاشا، ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں، قتل عام کا حکم کس نے دیا تھا؟ والدہ، آپ کو سلطان عبد الحمید نے حکم دیا تھا، اعتراف کریں۔ سب کو سچ بتائیں پاشا، آخر کب تک خاموش رہ کر سلطان کو بچائیں گے آپ؟ میری بات مانیں، صرف اپنا سوچیں آپ پاشا، اپنی والدہ کے بارے میں سوچیں۔ سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرما ہے، ترکی کے وہ عظیم خلیفہ اسلام تھے۔ فرانس نے ایک بار گستاخی کی تھی تو انہوں نے برجستہ یوں کہا تھا کہ فوراً اپنی وہ فلم جو ریلیز کرنے والے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یا کارٹون بنانے کے پلان ہو، فوراً ترک کرو ورنہ ساری دنیا میں تمہارے سر پر لا کر پھوڑ دوں گا۔ صرف اتنا ایک خلیفہ اسلام کا کہنا تھا کہ فرانس اپنے قدم پیچھے لے لیا، آج سے 100 سال پہلے کی۔ آج دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک کا کوئی بادشاہ میرے نبی کے نام پر بات کرنے کو تک تیار نہیں۔ لگتا ہے سفیر صاحب رات بھر سوئے نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ثبوت پیش کرنے والے ہیں، اس لیے سفیر صاحب کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ویسے آپ ابھی تک کوئی دستاویز نہیں لائے ہیں محمود پاشا۔ سفیر صاحب، آپ نے غور کیا؟ یہ اخباری جریدے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اخبار چھپنے سے پہلے اسے آپ کے سامنے پیش کریں۔ اسے صحافیوں کی موجودگی میں پڑھا جائے گا۔ تحسین پاشا، ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں، قتل عام کا حکم کس نے دیا تھا؟ والدہ، آپ کو سلطان عبد الحمید نے حکم دیا تھا، اعتراف کریں۔ سب کو سچ بتائیں پاشا، آخر کب تک خاموش رہ کر سلطان کو بچائیں گے آپ؟ میری بات مانیں، صرف اپنا سوچیں آپ پاشا، اپنی والدہ کے بارے میں سوچیں۔ جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو ہمیں داخل ہوتے ہی اندازہ ہو گیا کہ فاتح سلطان محمد استنبول میں ادرنا کے راستے سے آئے، اور جس گھوڑے پر سوار تھے وہ دودھ کی طرح سفید خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس شہر میں سوائے ان کے کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر داخل نہیں ہوا۔ عبد الحمید جانتا تھا کہ ہم یافا کے دروازے سے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوں گے۔ کچھ زمینیں چھوڑ کر تمام دیواریں گرا دی، ایسا راستہ تیار کیا
कि हम घोड़े पर सवार होकर उस शहर में दाखिल सियासत के मैदान में अब्दुल हमीद से शिकस्त खाकर आए हैं। उन्होंने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा। हम अपनी बादशाहत और सियासत के सामने आने वाली हर रुकावट से पीछा छुड़ाएंगे। आली जनाब, अब हमें क्या करना होगा? अब अब्दुल हमीद को शहनशाह विल्हेम की सियासत देखनी होगी।